نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ ناظرین، اس نے اصحاب کاف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ ناظرین، اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ ازاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ اے میرے پروردگار، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزائے برندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کاف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ ناظرین، جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف عیسائیت کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و عیسائیت کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ ناظرین، یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکہ کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ عقدہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کاف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کاف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کاف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کاف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی
کہانی بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ ناظرین، اصحاب کاف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کاف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کاف کی مقدس میتوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کاف کی لاشوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود کی، اور پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ ناظرین، یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لیے بتایا گیا کیونکہ کفار اس بارے میں استفسار کرتے تھے کہ بھلا اللہ انسان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ ناظرین، اصحاب کاف میں کتنے لوگ شامل تھے، اس حوالے سے تاریخی اور حدیثی منابع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عیسائی منابع میں ان کی تعداد 5، 7 اور 13 تک بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ان منابع میں ان کا نام کچھ یوں ہے: مکسملینا، یلمیخا، دیمومدس، امبلیکوس، مرتونس، بیرونس اور کشتونس، مگر تبری نے ان کا نام یوں ذکر کیا ہے: مکسلمینا، محسلمینا، یلمیخا، مرتونس، کستونس، ویبورس، ویکرنوس، یتبیونس اور کالوش، جبکہ 8واں ان کا کتا جس کا نام کتمیر تھا۔ ناظرین، ان نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی یہ کسی کو بھی نہیں پتا، یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی نہیں بتایا، اور ہمیں بھی اس بحث میں پڑھنے کی ممانعت کی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ کاف کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کاف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل یعنی تیر تکے چلاتے ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے۔ انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ ناظرین، سورہ کاف میں اصحاب کاف کے کتے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ ان کا کتا غار کے دھانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ اصحاب کاف کے کتے کا نام کتمیر تھا۔ اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اصحاب کاف کا کتا واقعی کتا ہی تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ کتا نہیں تھا بلکہ شیر تھا۔ کلب ہر درندہ کو کہتے ہیں۔ ناظرین، کئی مفسرین کے مطابق اصحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، مگر کسی مستند کتاب میں کوئی کیفیت تحریر نہیں ہے کہ کس صورت میں جائے گا۔ ناظرین، اصحاب کاف کا غار کہاں ہے، اس حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور یہ واقعہ کس جگہ رونما ہوا اور مذکورہ غار کہاں پر واقع ہے، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور کئی غاروں کو اصحاب کاف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اردن کے دارالخلافہ عمان سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 شہروں رقیم اور ابو الند میں ایک غار ہے جس کے اوپر ایک مسجد بنائی گئی ہے، جس کے متعلق بعض آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غار اصحاب کاف کا غار ہے۔ اسی طرح ایک اور غار جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کاف کا غار ہے، وہ شام کے شہر دمشق کے قریب واقع ہے۔ فلسطین کے شہر بطرہ میں واقع ایک غار، دمشق کے کوہ کاسیون کے نزدیک واقع غار، شمالی یورپ کے شبہ جزیرہ میں واقع غار، اور منطقہ قفقاز کے شہر نخجوان میں واقع غار کو بھی آثار قدیمہ کے ماہرین اصحاب کاف کے غار کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی المیزان میں اس بات کے معتقد ہیں کہ ترکی کے شہر افسوس میں موجود غار کے اوپر غار اصحاب کاف کا اطلاق زیادہ مناسب لگتا ہے۔ ناظرین، اصحاب کاف کوئی خیالی قصہ نہیں بلکہ ایک
सच्चा वाकया है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह काफ के जरिए हम तक पहुंचाया। नाजरीन, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह काफ पढ़ ले वो 8 रोज तक हर फितना से बचा रहेगा, और अगर दज्जाल निकल आए तो वो उस फितने से भी बचा रहेगा। जबकि मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह काफ की पहली और आखिरी आयतें पढ़ ले उसके लिए उसके कौम से सर तक एक नूर हो जाता है, और जो पूरी सूरह पढ़ ले उसके लिए जमीन से आसमान तक नूर हो जाता है। इन सूरह काफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जब वो जवान गार में जा रहे तो कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में आसानी के सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले, यानी उनको सुलाए रखा। नाज़रीन, असहाबे काफ 309 साल तक सोए रहे। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कैसे एक एक बात खोलकर जदीद साइंस को समझाई। नाज़रीन, जदीद साइंस कहती है कि हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। इनके खुलियों में मौजूद जीन्स इस तरह के खौफ व खतरात से आगाह हो जाते हैं और इन पर एक बहुत लंबी नींद तान देते हैं जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन 95% तक आहिस्ता हो जाती है, सांस सेकंड्स के बजाय मिनट्स में चली जाती है, जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरा करने का बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक या चर्बी से तवानाई हासिल करने के इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान किसी जिंदा चीज का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानदारों में कई चूहे, चमगादड़, गुलहरी, लंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ शामिल हैं। हाइबरनेशन करने वाले जानदार जी भर के खाते हैं ताकि मोटे होकर अंदर चर्बी बना लें जो हाइबरनेशन में तवानाई देगी। हाइबरनेशन से कुछ महीनों बाद बाहर आने पर जानदारों को जोर की भूख लगती है और वो पहला काम शिकार तलाश करना करते हैं। आमतौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है क्योंकि इस मौसम में शिकार भी कम हो जाता है। नाजरीन, आज तक सबसे लंबी हाइबरनेशन एक चमगादड़ की है जो 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना खाए पिए सोई रही। साइंस ये भी साबित करती है कि टेलोमेरेज जो कि डीएनए के टुकड़े हैं और सेल के क्रोमोसोम्स के किनारों पर होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम हो जाते हैं और इनकी तादाद को लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट करके किसी जानदार की बाकी मादा जिंदगी का अंदाजा लगाया जाता है। मगर हाइबरनेशन के दौरान इनको इंतहाई सुस्त रफ्तार से कम होते देखा गया है। इस सारी बात को आसान लफ्जों में कहें तो हाइबरनेशन के दौरान जानदार की उम्र बढ़ना तकरीबन रुक जाती है। नाजरीन, हॉलीवुड की एक फिल्म है जिसका नाम है द पैसेंजर। फिल्म की स्टोरी का मुख्तसर थीम यह है कि 500 लोगों और 258 स्पेस शिप के मजदूरों पर मुश्तमिल एक गिरोह एक नए सैयारे होमस्टेड 2 पर जा रहा है। सैयारा चूंकि जमीन से 120 नूरी साल पर वाक़ है, इसलिए इंसान का अपनी नॉर्मल जिंदगी में, जिसमें वो बमुश्किल 70 से 80 साल तभी उम्र पाता है, जाना मुश्किल है। इसके लिए साइंसदान ऐसे ताबूत तैयार करते हैं जिसमें हर शख्स को हाइबरनेट कर दिया जाता है ताकि उसकी उम्र इंतहा दर्जे की आहिस्ता हो जाए और ये 120 साल का अरसा गुजर जाए और वो नए सैयारे पर एक नई जिंदगी के साथ उतरे। मगर उनमें से एक शख्स किसी खराबी की वजह से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि अभी नए सैयारे पर पहुंचने के लिए 80 साल मजीद पड़े हुए हैं। तो यहां से फिल्म उसकी दोबारा हाइबरनेट होने की जिद्दोजहद पर शुरू होती है। नाजरीन, अब जरा कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह काफ के इन चंद जुमलों पर गौर करें। तो हमने गार में कई सालों तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा, और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि वो उनकी गार के दाहिनी तरफ सिमट जाए और जब गुरूब हो तो बाएं तरफ कतरा जाए, और वो उसके मैदान में थे। ये खुदा की निशानियों में से हैं और तुम उनका ख्याल करो कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था।
اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے نفیس توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے، تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ ناظرین، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو۔ دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کاف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، مگر اصحاب کے معاملے میں وہ حصہ مکمل اللہ رب العزت کے حکم سے رک چکا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار پر پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا جو اصحاب کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، مگر قرآن کا یہ کہنا ہے کہ طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا۔ اس واقعہ کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے کر جا رہا ہے، یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈی رہی۔ ناظرین، سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السر کہتے ہیں، مگر قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اصحاب کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹک کو نقصان پہنچا کر اندھا کر سکتی ہیں، اگر زیادہ دیر تک مستقل کھلی رہیں تو کورنیا کو نقصان پہنچائیں گی، یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے یا بند رکھنے پر نقصان ہوگا۔ کوما کے اکثر مریض اگر لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا لمبا عرصہ سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے، تو تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، مطلب آنکھیں جھپک رہی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے آپ کسی کو ایسے سوئے ہوئے دیکھیں گے جو آواز بھی نہ سن رہا ہو اور آنکھیں بھی جھپکا رہا ہو تو آپ بھی بھاگیں گے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے عمل میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ساتھ ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے، جیسے ہی وہ اٹھے تو ایک نے کہا کہ بازار سے بہترین کھانا لے آؤ۔ ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کاف ہیومن ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم پیسنجر میں دکھائی گئی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا انہوں نے کوئی پھل یا جڑی بوٹی کھائی یا کسی ایسے جانور سے کوئی چیز ان کے جسم میں منتقل ہوئی جو غار میں ہائبرنیٹ کر رہا تھا؟ اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے، مگر قرآن کی سورت کے ان چند جملوں کو پرکھنے کے لیے ناسا اور ان جیسے کئی ادارے کام کر رہے ہیں، مگر ابھی تک وہ ناکام ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تاہم یہ ادارے اب خلا میں جانے کے لیے اور کئی مریضوں کو علاج کے لیے استعمال کرنے پر تحقیق کر رہے ہیں کہ غور کریں اور دیکھیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اصحاب کاف اتنا عرصہ سو پائے۔ ناظرین، اگر 300 شمسی سال کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کیا جائے تو 309 سال بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور اصحاب کاف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ سبحان اللہ، کیا اعداد و شمار اور حکمت ہے میرے پروردگار کی۔ یہ چند نوجوان تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار کر مارنا چاہتے تھے، مگر جب ان نوجوانوں نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔